بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام احسان ہے، میری عمر 22 سال تھی۔ تقریباً 8 مہینے پہلے میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، جس کے بعد اب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ میرا حادثہ گاڑی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس دنیا میں میری امی اور ایک بہن کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ بہن میری بڑی تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی۔ ہم لوگ کالونی میں رہتے تھے اور یہاں پر کچرا لینے کے لیے کچرے والا ہی آیا کرتا تھا۔ اب میں پہلے سے بہتر ہو گیا تھا، اس لیے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کیے میں نے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو سوچا میں دیکھ لیتا ہوں۔ دیکھا تو کچرے والا تھا اور اس کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اور وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور اس کچرے کا شاپر اسے پکڑا کر خود وہاں سے واپس آ گیا۔ ایک بات بہت عجیب تھی، جب سے میرا حادثہ ہوا تھا اس کے بعد میری امی نے میرا کمرہ بدل دیا تھا۔ میں نے امی کو کہا کہ مجھے واپس میرے کمرے میں جانے دیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ کمرہ منحوس ہے، تم نے وہاں پر نہیں جانا ہے۔ میری بہن اور میری امی آپس میں پتہ نہیں کیا باتیں کرتی رہتی تھی، مجھے بہت زیادہ سنبھال کر رکھتی تھی۔ دراصل چوٹ میرے سر پر لگی تھی، اس لیے وہ میرا بہت خیال کر رہی تھی۔ میرا ایک دوست تھا اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے فون کرتا تو اس کا نمبر بند تھا۔ میں اس کے گھر گیا تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، جبکہ یہ میرا اتنا اچھا دوست تھا، یہ بھائیوں سے بھی زیادہ اچھا تھا، لیکن اب میرے سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں جب سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا میرے آس پاس کے لوگ میرے ساتھ اتنے عجیب و غریب طریقے سے پیش کیوں آ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ایک دن صبح ہی کچرے والے نے پھر سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ مجھے آج کل نیند ویسے ہی نہیں آتی تھی، شاید زیادہ دوائیاں کھا کر میرا دماغ خشک ہو گیا تھا۔ میں دروازہ کھولنے گیا تو آج پھر اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ میں نے سلام کیا، لیکن لڑکی سر جھکا کر کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بہت زیادہ روتی رہی ہے، وہ بہت ہی دکھی ہے۔ میں نے جیب سے 50 روپے نکالے اور اس لڑکی کی طرف بڑھائے تو اس نے کچرے والے کی طرف دیکھا تو اس نے وہ پیسے پکڑ لیے۔ میں نے کہا کہ یہ اس کے لیے ہیں، آپ اسی کو دے دیجیے گا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آگے تھے اور دیکھنے میں وہ حاملہ بھی لگتی تھی۔ ایک تو یہ لوگ بیچارے غریب، اوپر سے ان کے ساتھ اس طرح کے مسئلہ ہو، ان کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ میری جیب میں اس وقت 50 روپے ہی تھے۔ کچرے والے کو ہم تنخواہ دیا کرتے تھے، اس لیے میں نے وہ 50 روپے اس لڑکی کے لیے دیے، لیکن ان پیسوں کو پکڑ کر وہ لڑکی مزید رنجیدہ نظر آنے لگی تھی۔ ایک دفعہ ہمارے گھر میں ہماری پھپھو آئی تو میری ماں نے کہا کہ تمہاری پھپھو آئی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے ملنے کی، کمرے سے باہر مت آنا، میں کہہ دوں گی کہ تم سو رہے ہو۔ میں نے کہا کہ کیوں، ایسی کیا بات ہے، میں ضرور ملوں گا، پہلے بھی تو ملا کرتا تھا، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہیں گی، تمہیں جب سے چوٹ لگی ہے تمہارے چہرے پہ یہ نشان بھی بن گیا ہے، سب اس کے بارے میں باتیں کریں گے۔ دراصل میرے ماتھے پہ نشان بن گیا تھا کیونکہ میرے ماتھے پر ٹانکے لگے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، پھپھو ہی تو ہے، اور نشان بن گیا تو کیا ہو گیا؟ کیا مجھے زمانہ قبول نہیں کرے گا؟ امی آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے آج کل آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ میری امی نے کہا کہ میں تمہیں بات سمجھا بھی نہیں سکتی، بس تم اپنی پھپھو سے نہیں ملو گے، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، تم آرام کرو، تم تو جگہ جگہ پھر رہے ہو، جب تمہارے سر پر چوٹ لگی تھی ہماری تو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کا بیٹا نہیں بچے گا، ساری رات ہم نے تہجد پڑھ کر تمہیں اللہ سے واپس مانگا ہے، اور اب تم اس طرح کی لاپرواہی کرو، یہ ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، یا میں کس چیز سے ٹکرایا تھا، لیکن امی نے بتایا کہ میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بہت ہی برا، اس لیے سب لوگ واقعی بہت پریشان تھے۔ میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا کہ بس تو اندر ہی بیٹھ کر آرام کرے گا۔ میں نے کہا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں پھپھو سے نہیں ملوں تو ٹھیک ہے، میں نہیں ملتا، بس آپ نہیں روئیں۔ میں نے اپنی امی کی بات مان لی اور پھپھو تھوڑی دیر بعد بیٹھ کے چلی گئی۔ حادثے کے بعد سے میرا فون شاید وہیں کہیں گم ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میرے لیے ایک اچھا سا فون لے لیں یا مجھے تھوڑے پیسے دے دیں، تو امی نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، فون لینا ہے تم نے، اور ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی تم نے سال تک ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے تمہاری نظر یا دماغ پر اثر پڑے، اس لیے فون تو بالکل بھی نہیں لینا۔ فون تو آج کل اچھے بھلے انسان کی بھی طبیعت خراب کر دیتا ہے، اور تمہارا تو دماغ کا آپریشن ہوا ہے، فون لینے کی تو بات ہی نہ کرنا۔ میری امی مجھے فون بھی نہیں دیتی تھی،
کہیں باہر جانے نہیں دے رہی تھی اور کسی سے ملنے بھی نہیں دے رہی تھی اور مجھے میرے کمرے میں بھی رہنے نہیں دے رہی تھی۔ ان کے حوالے سے شاید وہ ٹھیک کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ پھر سے ایک کچرے والا آیا۔ اب تو ایسا ہو گیا تھا کہ کچرے والے کا ہی مجھے انتظار رہتا تھا کہ اسی بہانے میں گھر سے باہر تو نکل جاؤں، تھوڑا آس پاس نظر تو گھما لوں گا۔ کچرے والا آیا تو اس دفعہ بھی لڑکی ساتھ تھی اور اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے میرا نام پکارا اور مجھے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ میں حیران ہوا کہ اسے میرا نام کیسے پتہ ہے۔ پھر سوچا کہ شاید کچرے والے نے بتایا ہوگا، لیکن اسے میرے ٹھیک ہونے یا نہ ہونے سے کیا غرض تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ پیچھے سے میری امی وہاں پر آئی اور وہ لڑکی وہاں سے بھاگ گئی۔ میری امی کو بھی شک پڑ گیا کہ یہاں پر بھی کوئی لڑکی کھڑی تھی۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ وہ میری ماں کو دیکھ کر بھاگ گئی۔ اس کا میری ماں کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کیا وہ میری ماں کو پہلے سے جانتی تھی؟ خیر، اس کے بعد سے امی نے مجھے کہا کہ اب تم بالکل بھی باہر نہ نکلو، کچرے والے کو کچرا ہم خود دے دیا کریں گے۔ تو بیمار تھے تو ہم یہ کام خود ہی کر لیتے تھے۔ امی نے تو میری زندگی عذاب کر کے رکھ دی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میری کتابیں میرے پرانے کمرے میں پڑی تھیں۔ ایک دن میں اپنے پرانے کمرے میں جانے لگا تو اس کو تالا لگا ہوا تھا، لیکن میرے پاس بھی ایک چابی موجود تھی جو میری کالج کے بیگ میں تھی۔ چابی وہاں سے نکال لی۔ امی خیر سے پڑوس میں گئی ہوئی تھی اور باجی تو ویسے ہی اپنے گھر ہوتی تھی، لیکن وہ ہمارے گھر بہت آتی جاتی تھی۔ ان کا شوہر شکایت کرتا تھا کہ یہ عورت اپنے گھر بیٹھتی نہیں ہے اور سسرال میں زیادہ جاتی ہے، لیکن امی میری بہن کو کچھ بھی نہیں سمجھاتی تھی۔ وہ ہر بات میں کہتی تھی کہ یہ اس کی ماں کا گھر ہے، یہاں نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی۔ پھر میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے اپنے کمرے میں جا کر بہت اچھا لگا۔ میں بچپن سے اسی کمرے میں رہتا تھا، پتہ نہیں اب امی مجھے یہاں کیوں نہیں رہنے دیتی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ میں امی کو تو کسی طرح منا لوں گا کہ مجھے وہ یہاں پر واپس شفٹ ہونے دے، لیکن ایک چیز سامنے پڑی ہوئی دیکھی جس کو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے ایک چھوٹا سا شیشہ دیوار پر لگا رکھا تھا اور اس کے آگے چھوٹی سی شیلف تھی جس پر میں اپنا پرفیوم اور برش رکھا کرتا تھا، اور آج اس کے اوپر میک اپ کا سامان پڑا ہوا تھا۔ یہ میک اپ کا سامان کس کا تھا؟ میں حیران رہ گیا کہ میرے کمرے میں کسی لڑکی کی چیزیں کیا کر رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر تو کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی اور میں نے بھی کبھی ایسی کوئی چیز نہیں رکھی۔ میری بہن بھی جب آتی تھی تو وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، لیکن یہ چیز یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ جو میں نے الماری کھولی تو وہاں بھی کچھ عورتوں کے کپڑے پڑے ہوئے تھے جو نہ تو میری بہن کے لگ رہے تھے اور نہ ہی میری امی کے۔ بہن تو اتنی زیادہ پتلی نہیں تھی اور امی بہت زیادہ موٹی تھی۔ میری امی نے کہاں اس طرح کے کپڑے پہننے تھے؟ یہ تو کافی بھاری اور کامدار قسم کے سوٹ تھے جیسے کسی نئی دلہن کے ہوتے ہیں، اور ایک بات اور بہت زیادہ تھی کہ یہ سارے سوٹ میری پسند کے رنگوں کے ہی تھے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ سب چیزیں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں، اور یہ کپڑے تو میری بہن کے بھی نہیں ہیں اور میری ماں کو بھی نہیں آتے ہیں۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ امی وہاں پر آ گئی اور انہوں نے چلانا شروع کر دیا جیسے واقعی میرے سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے تو اس طرح سے رد عمل دینا شروع کر دیا کہ جیسے قیامت آ گئی ہے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو یہاں؟ جو میں نے تمہیں منع کیا تھا، پھر تم یہاں پر کیوں آئے؟ نکلو یہاں سے، ابھی نکلو۔ میں نے کہا امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی دیر کو اگر میں اپنے کمرے میں آ گیا تو کیا طوفان آ گیا؟ اور میرے کمرے میں یہ لڑکیوں کی چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ کون آیا تھا اس کمرے میں رہنے کے لیے؟ جو میں بیمار تھا تو آپ نے میرا کمرہ کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے دیا تھا؟ کیا آپ نے میرا کمرہ صبا کو تو نہیں دیا تھا؟ صبا میری خالہ کی بیٹی تھی اور میری ماں اس کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے وہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں تھی کیونکہ اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اور اس نے میرے ہی ایک کزن کے ساتھ چکر چلایا اور اس کو دھوکہ دیا تھا، اور اس کزن نے خودکشی کر لی تھی جو میرا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ اس لیے میں نے اس سے بالکل بھی شادی نہیں کرنی تھی، لیکن میری ماں یہی چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ وہ جب بھی گھر آتی تھی تو میری ماں اس کی ایسی خدمت کرتی تھی کہ جیسے وہ کوئی پیر ہے۔ مجھے لگا کہ جب میں بیمار تھا تو اسے رہنے کے لیے میرا کمرہ دے دیا گیا تھا۔ امی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ میں گھر کے ماحول سے بہت تنگ آ گیا تھا۔ میں کبھی بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک دن گھر سے نکل گیا اور کالونی کے چوک تک چلا گیا، لیکن جب واپس آ رہا تھا تو تھوڑا اندھیرا ہو گیا اور مجھے وہی لڑکی نظر آئی جو کچرے والے کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اچانک سے ایک بند گلی کی طرف لے گئی۔ میں اس کی اس حرکت پہ گھبرا گیا۔ میں نے کہا کہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی بھی اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی
اور بہت پریشان بھی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے ایسی حرکت کی کہ میں تو حیران ہی رہ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میری مدد کرو، میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں، دیکھو میری کیا حالت ہوگی ہے۔ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ایسی حالت ہوگی، تم ہی ہو میرے اس دنیا میں، بچا لو مجھے، خدا کے لیے بچا دو، مجھے میرے دن قریب ہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے، کیا کروں گی میں، کیسے سنبھالوں گی اس کو۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، ایک ہی سانس میں بول رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو، یہ بچہ میرا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ آتی تو کچرے والے کے ساتھ تھی، لیکن تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت، کسی شریف اور امیر گھر کی لگتی تھی، لیکن فی الحال اس کی حالت کافی غیر تھی۔ اس نے کہا کہ یہ میں ہوں، میں ماریا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا کہ میں تو آپ کا نام بھی پہلی دفعہ سن رہا ہوں، تو میں آپ کو کیسے جان سکتا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ تمہاری اولاد ہے؟ اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ تمہاری اولاد ہے تو کل صبح 5 بجے اسی جگہ پر ملنا، میں تمہیں ایسا ثبوت دکھاؤں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اولاد بھی تمہاری ہے اور میں بھی تمہاری ہوں۔ میں اس بات پر حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گا، تم ثبوت لے کر آ جانا۔ اگر وہ بات اتنے ہی یقین کے ساتھ کر رہی تھی تو میں نے بھی اسے کہہ دیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن مجھے پتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شاید مجھے کسی اور کے ساتھ غلط فہمی میں مکس کر بیٹھی تھی، اس کو غلطی ہو گئی تھی، لیکن ایک عورت یہ بات کیسے بھول سکتی ہے کہ اس کی گود میں جس کا بچہ ہے اس کا باپ کون ہے؟ اور کہا کہ ہاں اسی کو تمہارا کمرہ دیا تھا، اسی کی چیزیں یہاں پر رہ گئی ہیں، اس لیے میں تمہیں اس کمرے میں آنے نہیں دے رہی تھی کہ لڑکیوں کی چیزیں ہیں، تمہارے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہ لگ جائے جس سے تم بھی شرمندہ ہو جاؤ۔ جو میں نے کہا کہ میرا کمرہ اس کو دینے کی کیا ضرورت تھی، اب تو واقعی یہ کمرہ منحوس ہو گیا ہے، اب تو اس کمرے کو 7 دفعہ بھی دھو لیں تب بھی میں یہاں پر نہیں آؤں گا۔ ٹھیک کہا تھا آپ نے۔ میں نے غصے میں چابی بھی وہاں پر پھینک دی اور وہاں سے نکل گیا۔ میری ماں نے جیسے سکھا سانس لیا اور کمرے کو دوبارہ تالا لگا دیا۔ اس بات کے 2 دن بعد ہی امی نے مجھے پہلے پیار سے کھانا کھلایا، دوائی دی، ابھی تک میری دوائیاں چل رہی تھی، اور اس کے بعد میری بہن بھی وہاں پر آ گئی اور میری ماں اور بہن نے مجھے کہا کہ تم صبا سے شادی کر لو۔ میں نے کہا کہ کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، مر کے بھی نہیں کروں گا، اس کی وجہ سے میرا کزن اور میرے بھائیوں جیسا دوست اس میری سر کی چوٹ کو ٹھیک ہوئے ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے۔ ساری رات سر میں درد رہا، اس کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا، اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور صبح صبح موقع دیکھ کر گھر سے بھی نکل گیا۔ میں اس سے پہلے ہی اس کو بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ ایک بند جگہ تھی اور یہاں پر کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، کافی بدبو آ رہی تھی، وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ یوں ہی نظر بچاتی وہاں پر آئی۔ میں نے کہا کہ اب جاؤ، بتاؤ کون سا ثبوت ہے تمہارے پاس، یہ بچہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارا ثبوت جھوٹ ہے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ شریف آدمیوں کو روک کر ان پر اس طرح کی الزام لگاتی ہو، پتہ نہیں تم نے کس کے ساتھ یہ بچہ پیدا کیا اور اب میرے پیچھے پڑ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ ایسے الفاظ نہیں بولو جن پر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ میں نے کہا کہ میرا مزید وقت ضائع نہ کرو، کیا ہے تمہارے پاس؟ اور وہ مجھے کچرے کے ڈھیر کے پاس لے آئی اور اس نے کچرا ہٹانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے اس کی حرکتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہاں سے ایک ڈبہ باہر نکالا جس کو اس نے وہاں پر بہت ہی گہرائی سے چھپایا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا کہ یہاں لوگ ویسے بھی دیر سے جاتے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف بٹھا دیا۔ وہ کیسے بار بار بے باکی سے کبھی میرا ہاتھ پکڑتی تھی، کبھی میرا ہاتھ اپنے پیٹ پر لگاتی تھی کہ اسے کسی بات کی شرم نہیں تھی۔ میں تو اس کو جانتا تک نہیں تھا۔ جب اس نے چھوٹا سا ڈبہ کھولا اور میری طرف کیا تو پہلی چیز دیکھ کر ہی میں حیران و پریشان رہ گیا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر ایک تصویر تھی جس میں وہ لڑکی دلہن بنی بیٹھی تھی اور میں دلہا بنا بیٹھا تھا۔ اور ہم صرف دلہا دلہن نہیں بنے تھے بلکہ ہمارے چہرے پر بہت زیادہ خوشی تھی، اور میں نے ایک ہاتھ سے اسے اپنے قریب کر کے پکڑا ہوا تھا کہ جیسے میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم میرے شوہر ہو، ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی تھی، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں تمہارے کمرے میں رہتی تھی، لیکن تمہاری ماں کو یہ رشتہ قبول نہیں تھا، اور پھر تمہارے ساتھ حادثہ ہو گیا اور تمہاری یادداشت چلی گئی۔ اس کے بعد تمہاری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے تم تک نہیں آنے دیا۔ آج اس بات کو 8 مہینے ہو گئے ہیں اور میں 8 مہینے کے حمل سے ہوں۔ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ تمہاری ماں کو اسی بات سے مسئلہ تھا کہ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، میری ذات پات کا کوئی پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مجھے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔
میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ سب نہیں ہو سکتا، میری ماں مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اگر تم میری بیوی ہو، یہ میرا بچہ ہے، تو میری عزت ہو۔ میری ماں نے کیسے تمہیں گلی میں پھینک دیا؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ تمہاری ماں نے ایسا کیا ہے کیونکہ تم مجھے بھول گئے تھے، اور اس لیے انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ ڈبے کے اندر اور بھی تصویریں تھیں، منہ دکھائی کا تحفہ بھی تھا، اور ایک چین بھی تھی جو میں نے اسے شاید تحفے میں دی تھی۔ میں کوئی سال پہلے کی زندگی بھولا تھا، اس سے پہلے کا وقت مجھے یاد تھا، اور یہ چین میری تھی جو بچپن سے میری پاس تھی۔ وہ بچہ میرا، اور لڑکی سچ بول رہی تھی کیونکہ میری ماں مجھے کہیں باہر جانے نہیں دے رہی تھی، پھپھو سے ملنے نہیں دیا، فون رکھنے نہیں دیتی تھی۔ اس کے پاس میرا پرانا فون بھی تھا جس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی لیکن وہ چلتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس فون کو گھر جا کر چارج کرو، اس کے اندر ہماری ساری یادیں ہیں، ساری باتیں ہیں جو ہم نے ایک دوسرے سے کی تھی، ہماری شادی کی ویڈیو بھی ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور ساری سچائی میرے سامنے آ گئی۔ پھر میں نے پھپھو کو فون کیا، انہیں بھی مجھے ساری باتیں بتائیں، اور میرے کمرے میں جو چیزیں پڑی تھیں وہ سب صبا کی نہیں بلکہ ماریا کی تھیں۔ اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مفتی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ تم کو اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا ہوگا کیونکہ تم نکاح کو بھول گئے ہو، اس وقت کو بھول گئے ہو جب تم نے اپنی بیوی کو قبول کیا تھا، اس لیے تمہیں اسے پھر سے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن بچے کی پیدائش کے بعد جب میں ماریا کو واپس گھر لے کر آیا تو میری ماں کی شکل دیکھنے والی تھی۔ میری ماں کے ساتھ میری بہت لڑائی ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ میری عزت تھی، آپ کے ہونے والے پوتے کی ماں تھی، اور آپ نے اس کو باہر گلی میں پھینک دیا۔ یہ تو بلا ہو اس کچرے والے کا جس نے میری عزت کی حفاظت کی اور اس کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ خیر سے ماریا نے میرے بیٹے کو جنم دیا جس کی شکل بالکل مجھ سے ملتی تھی، اور آخری شک بھی دور ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لیا، جبکہ ہمارا نکاح پہلے بھی رجسٹرڈ تھا، لیکن مجھے وہ سب کچھ یاد نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے بھی یہی سب باتیں بتائی تھی۔ میری ماں نے بہت بڑا کھیل کھیلا تھا۔ اس کے بعد سے میں اپنی ماں سے الگ ہو گیا اور اپنی بیوی اور بچے کو لے کر اپنی دنیا بسا لی۔ میرے دوست احمد کو بھی میری ماں نے واسطے دیے تھے کہ وہ میرے سے بات نہ کرے کیونکہ وہ بھی میری ماں کو ماں ہی کہتا تھا، ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن اب وہ بھی مجھے مل گیا۔ بہت اچھی نوکری تھی اس کی، اس نے میری مالی مدد بھی کی اور اپنی کمپنی میں نوکری بھی لگوائی۔ میں نے اپنی بیوی ماریا سے محبت کی تھی اور میں اس محبت کو بھول چکا تھا، لیکن وہ میری بیوی تھی، میری اولاد کی ماں تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہوگی۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر محبت سچی ہو تو زمانہ اس کی راہ نہیں روک سکتا تھا۔ 8 مہینے تک ماریا نے مجھ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میری ماں نے یہ ہونے نہیں دیا، اور پھر وہ کسی طرح مجھ تک پہنچ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں پہلے اس لیے بھی نہیں آئی کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے دماغ پر زور نہیں پڑنا چاہیے، لیکن اس نے وہ 7-8 مہینے بہت مشکل میں گزارے ہوں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے زندگی کی ہر سہولت دوں۔ اب ہم لوگ ساتھ ہیں، ہمیں ہمارے اپنوں نے دھوکہ دیا ہے، لیکن پھر بھی زندگی گزر رہی ہے۔ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو ایک اچھا انسان بنائیں گے اور اس کے لیے ہم لوگ ہی کافی ہیں، لیکن جب میں اپنی بیوی اور بچے کو لے کر الگ رہنے لگا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ گھر کا کچھ سامان بھی بنا لیا تھا۔ انہی لوگوں نے ہماری بہت مدد کی جنہوں نے میری بیوی کو پناہ دی تھی۔ باقی چھوٹے لوگوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں۔ میری ماں نے میری بیوی پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ چھوٹی ذات سے ہے، لیکن میری ماں تو اچھی ذات سے تھی، پھر بھی انہوں نے اچھا ہی نہیں کیا۔ میری ماں کی عزت اپنی جگہ، لیکن میں اپنی بیوی اور بچے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور میرے سے جو بھی ہو سکا ان دونوں کے لیے میں ضرور کروں گا۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل درباری TV کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔